تشریف لائے. تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے ایک خطاب چل رہا تھا اور اسی کا انتظار میں کر رہی تھی کہ وہ ختم ہو جائے. سب سے پہلے تو آج کا خطاب اور اس سے پہلے ایک اور خطاب کیا تھا ملک پہ مسلط وزیر اعظم نے، سلیکٹڈ وزیر اعظم نے، تو نو کانفیڈنس موو ہو چکی ہے پارلیمان کے اندر اور عدم اعتماد کا جو موشن ہے اور سیشن ریکوزیشن جو ہے اس کی بھی جو ریزولوشن ہے وہ ممبران کے دستخط کے ساتھ جمع ہو چکی ہے پارلیمان کے اندر. اس کے بعد اخلاقی طور پر عمران صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم ان کو کسی قسم کا کوئی خطاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کی ذہنی حالت، اگر آج کی آپ تقریر سنیں تو انہوں نے شکست تو تسلیم کر ہی لی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کی ذہنی حالت ہے، آج کا خطاب لگ رہا تھا کہ کوئی غنڈہ گردی، جس قسم کی دھمکیاں، جس قسم کی بات وہ کر رہے تھے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جس قسم کی آج گفتگو کی اس سے ایک تو عدم اعتماد کی کامیابی کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو مل گئی ہوگی. عمران خان کی شکست ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے. پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ جلد سے جلد جو نالائق، چور، کرپٹ ٹولہ عمران صاحب کی شکل میں ملک پہ 3.5 سال پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جا چکا ہے. وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. جس قسم کی دھمکیاں دی گئیں، اس سے پہلے جس طرح سیاسی اجتماع میں دوسرے ممالک کو، یورپین یونین کو کال آؤٹ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ایمبیسڈرز کو دھمکیاں دی گئیں، وہ تو ابھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی خبر پہ خطاب تھا. آج کا خطاب کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جانے کے بعد تھا تو اس سے اور بھی زیادہ ذہنی حالت میں جو توازن برقرار نہ رہنا ہے اس کی کلیئرٹی بھی پاکستان کی عوام کو مل چکی ہے. پہلی بات، آج اپنا پہلا ٹارگٹ، دوسرا ٹارگٹ اور تیسرا ٹارگٹ بتاتے رہے. جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کی بات کی تو میں واقعی یہ سمجھی تھی کہ پہلا ٹارگٹ شاید آٹا کم کرنا، اس آٹے کی قیمت کی کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. دوسرا ٹارگٹ چینی کو کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 50 لاکھ گھروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 1 کروڑ نوکری کے بارے میں موصوف کچھ بتائیں گے اور اعلان کریں گے. تو ٹارگٹ پر آج بھی وہی جھوٹے الزامات، سیاسی حریفوں کے اوپر الزامات، گندی زبان، گالی. نہ گالی دینے سے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے، آپ کی غنڈہ گردی سے. یہ 3.5 سال ہم لوگوں نے سہا ہے. آپ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا، تو آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے؟ 3.5 سال بھی تو آپ نے اپنی سیاسی جو حریف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. آپ نے تو ان کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائی ان کے سامنے، ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے. تو جیل کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ جیل کی دھمکی اس کو دیں جس نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی ہے. اب جیل میں جانے کا وقت اس کا ہے. اور آج کا جو بیان تھا اس میں بھی ذکر کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ذکر جاری ہے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، بیرون ملک سازش ہو کر آپ کو کیوں ہٹانے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ نے تو سی پیک بند کر دیا. آپ نے
کشمیر کا سودا ہو گیا آواز بلند نہیں کی. آپ تو آئی ایم ایف کی ترلے منتیں کر کے معاشی سلامتی اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی. فیٹف کے اندر آپ نے منتیں کی. آپ نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں بھیگ نہ مانگا ہو. ملک کو کمزور کیا, ملک کی معیشت کو کمزور کیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں. اور جو شخص جرمنی اور جاپان کے بارڈر کو ملا دیتا ہو بیرون ممالک کو, اس سے کیا خطرہ ہوگا؟ جو یہ کہتا ہو کہ میں کسی بھی مغربی ملک سے زیادہ اس مغربی ملک میں رہنے والے شہریوں سے زیادہ اس کو جانتا ہوں, تو اس سے بیرون ملک لوگوں کو کیا خطرہ ہوگا؟ یہ بیرون ملک سازش کی جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے کرائے کے ترجمان, اور روز صبح دوپہر شام عمران خان صاحب جو یہ گردان کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 85 روپے ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. کہ ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 52 روپے سے 130 روپے کلو ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. کہ ملک کے اندر قلت پیدا کرو, اس قلت کے دوران آپ ملک کی چینی کو ایکسپورٹ کرو, پھر اس کو امپورٹ کرو دگنی قیمت کے اوپر, یہ بیرون ملک سازش ہے. اس کے بعد گھی کی قیمت 150 روپے سے 450 روپے کلو ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. پیٹرول جو ہے وہ 88 روپیز سے 160 روپے چلا جائے, جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو قیمت تھی اس سے ڈبل اس میں اضافہ ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. ڈیزل کی قیمت 98 روپے سے 150 روپے ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. قرضے جو ہے وہ آپ نے 52,000 ارب کے اوپر پہنچا دیے, جس میں 22,000 ارب اضافہ آپ نے صرف 3.5 سال میں کیا, یہ بیرون ملک سازش ہے. بیرون ملک سازش نہیں, یہ پاکستان کی عوام کا عدم اعتماد ہے. جو آج بجلی جو ہے وہ 11 روپے سے بڑھ کر 25 روپے یونٹ ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. گیس جو ہے وہ 600 روپے سے 1400 روپے ہو جائے, یہ بیرون ملک سازش ہے. پاکستان کی عوام آج آٹا, بجلی, گیس, دوائی, چینی نہیں خرید سکتی, مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی, بچوں کی فیس نہیں دے سکتی, گھر کا کرایہ نہیں دے سکتی, نوکریاں نہیں بچی ان کے پاس, روزگار نہیں بچا ان کے پاس, ان کی معیشت تباہ ہو گئی. ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا آپ نے. اپنی غلطی آپ بیرون ملک سازش پر ڈالیں. آپ وہ شخص ہیں جس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی. آج آپ کے اتحادی, آج آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, یہ بیرون ملک سازش نہیں, یہ آپ کا اعمال نامہ ہے. یہ آپ نے 3.5 سال جو پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی قیامت میں اور چکی میں پیس رہے ہیں, یہ ان کا عدم اعتماد ہے آپ کے اوپر. یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے. بیرون ملک سازش ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی, 2008 سے لے کر 2013 تک ہوئی تھی, جس میں ملک کے اندر آپ نے 26 فورن فنڈنگ کے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک پیسے منگا کر, منی لانڈر کر کر اپنے دفتر کے ملازمین کے نام کے اوپر آپ نے جو پیسے منگائے فورن فنڈنگ کے ذریعے, وہ بیرون ملک سازش اس ملک کے خلاف ہوئی تھی جب آپ کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا. آج بیرون ملک سازش نہیں ہو رہی, آج پاکستان کی عوام آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیرون ملک ممالک کو ایسے شخص سے خطرہ نہیں ہوتا جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتا ہے آپس میں. ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ایسی ذہنی حالت کے شخص کو. اور جو کہے کہ میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں اتنا مغرب والے مغرب کو نہیں جانتے, ایسے شخص کے سے بیرون ملک کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایسے شخص کو ہٹانے میں. اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی. آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے ہٹانا ہے. مطلب ایسی ذہنی حالت کے اوپر انسان ترس ہی کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات کہ فورن فنڈنگ بیرون ملک سازش کی میں نے ذکر کیا. بیرون ملک سازش جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک شخص ملک کے اندر اپنی جماعت کے نام پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرے, 7 سال الیکشن کمیشن کو جواب نہ دے. آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرانا.
یہ فورن فنڈنگ جو خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے فورن فنڈنگ ہوئی ہے، یہ اسٹیٹ بینک نے بھانڈا پھوڑا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور اسٹیٹ بینک کے دستاویز اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے فالس اور فیک سرٹیفکیٹس ڈکلیئر کیے ہیں اپنے جماعت کے اکاؤنٹس جو ڈکلیئر کیے ہیں اور جو خفیہ رکھیں. عمران خان کے دستخط کے ذریعے یہ ایفیڈیوٹس اور سرٹیفکیٹس، جعلی سرٹیفکیٹس جمع کرائے ہیں. اس کے بعد بلینز آف روپیز اور ملینز آف ڈالرز ان خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں آئے. 7 سال جواب نہیں دیا اور آج تک جواب نہیں دیا. اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ریکارڈ نے کہا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ، جو پارٹیز کا قانون، جو الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے وہاں جہاں پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے اس کے باوجود ڈالرز، ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف روپیز، جس کے اندر 349 کمپنیز اور 88 انڈیویجولز، جس کی ساری فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جمع کرائی ہے. اور ایک آف شور کمپنی جس کے ذریعے اور اس کے علاوہ 349 فورن کمپنیز اور 88 انڈیویجولز جو ان کو فورن فنڈنگ آتی رہی، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. 2008 میں 2 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے، 2 اکاؤنٹس دکھائے اور 5 چھپائے. 2009 اور 2010 میں 2 دکھائے اور 7 چھپائے. 2010 میں اور 11 میں 2 دکھائے اور 13 چھپائے. 2011 اور 12 میں 2 دکھائے اور 14 چھپائے. 2012 اور 13 میں 4 دکھائے اور 14 چھپائے. یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یہ دوسروں پر چوری کا الزام لگاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ڈکیٹ، یہ انٹرنیشنل منی لانڈرر، جس نے اپنی جماعت کے ذریعے پاکستان میں خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، وہ دوسروں پہ کھڑے ہو کر سیاسی اجتماع میں کنٹینر کی گفتگو کر جو الزامات لگاتا ہے، گالی دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، وہ دوسروں پر یہ بات کرتا ہے جس کے اپنے ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک عدالتوں میں نہیں پہنچتے. جو ٹاؤٹس اور فرنٹ مین ہوتے ہیں جو 3.5 سال دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے رہے، وہ آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کہتے تھے، شہباز شریف نے جو ارتھ کوئک ہے، جس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھا، اس وقت پیسے کھائے، ڈیلی میل کے جرنلسٹ کو ڈیوڈ روز کو یہاں بلا کر سٹوری پلانٹ کرائی. اور کے ایس بی بینک کا اپنا ریکارڈ کہتا ہے، جو اسٹیٹ بینک کے دستاویز ہے، اس کے ذریعے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا. کھا گئے سارے کا سارا. جو لوگوں نے دیے ان کو پیسے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ میں، اس میں 4 پی ٹی آئی اکاؤنٹس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا جس میں یہ پیسہ لوگوں نے دیا. جتنی ریمیٹنسز آئیں پاکستان سے باہر سے، ان کو کنسیل کر کے ان کو ڈکلیئر ہی پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. ڈینمارک، جرمنی، یو اے ای، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، فن لینڈ، آسٹریا، سعودی عربیہ، ناروے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے پیسے آئے. یہ تھی بیرون ملک سازش پاکستان کے خلاف جو آپ نے کی خفیہ فنڈز کے ذریعے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں، یہ دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک انگلی تم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف اٹھا. عمران خان صاحب، اگلی جلسے کی تقریر جب دوسروں کو گالی دے رہے ہوں گے، جب دوسروں کو دھمکی کر رہے ہوں گے، جب گنڈا گردی کر رہے ہوں گے، جب بازاری زبان استعمال کر رہے ہوں گے، تو ذرا یہ بتائیں کہ طاہر اقبال کون ہے، ذرا یہ بتائیں محمد نعمان افضل کون ہے، ذرا یہ بتائیں محمد ارشد کون ہے، ذرا یہ بتائیں کہ محمد رفیق صاحب کون ہے جو 1 جولائی کو عمران خان صاحب نے دستخط کیے اور اجازت دی اپنے سینٹرل آفس کے ملازمین کے ذریعے ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر پارٹی فنڈنگ بیرون ملک منگانے کے لیے. ان 4 لوگوں کے نام پر فنڈنگ آتی رہی، ان کے ذاتی اکاؤنٹس پر فنڈنگ آتی رہی جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور اجازت عمران خان صاحب نے دی تھی. بتائیں وہ کہ یہ جو 4 نام ہیں ان کے نام ذاتی اکاؤنٹس پہ فنڈنگ کہاں سے آتی رہی. ان ممالک کے جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، طاہر اقبال صاحب کون ہیں، محمد نعمان افضل صاحب، عمران خان صاحب کون ہیں،
اور محمد ارشد اور محمد رفیق یہ کون سے چپڑاسی ہیں جن کے ذریعے فورن فنڈنگ آتی رہی ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں، جو آپ کے اکاؤنٹس میں جاتی رہی، آپ کے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتی رہی، منی لانڈرنگ ہوتی رہی، خفیہ فنڈنگ آتی رہی، جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر آپ نے نہیں کی. یہ تھی بیرون ملک سازش. بیرون ملک سازش کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے آفیسز، جو بیرون ملک آفیسز تھے، جس میں پی ٹی آئی امریکہ، پی ٹی آئی کینیڈا، پی ٹی آئی آسٹریلیا، پی ٹی آئی یو کے، پی ٹی آئی فن لینڈ، پی ٹی آئی ناروے، پی ٹی آئی نیوزی لینڈ، یہ ان کے اپنے اکاؤنٹس تھے پارٹی کے، جن کی فنڈنگ کو ڈکلیئر الیکشن کمیشن میں نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے میرے خلاف. آپ کے خلاف پاکستان کی عوام نے عدم اعتماد کیا ہے، آپ کے اپنے الائز عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ کے اپنے اتحادی، آپ کے اپنے ممبران عدم اعتماد کر رہے ہیں. کیونکہ جب عوام جب آٹا خریدتی ہے نا، آج 85 روپے کا، جو 100 روپے بھی خریدا ہے، جب خریدتی ہے نا چینی 120 روپے کلو، اور جب خریدتی ہے گھی 450 روپے کا، پیٹرول خریدتی ہے 160 روپے کا، جب ڈیزل خریدتی ہے 150 روپے کا، اور جب کرسی ہلنے لگتی ہے تو پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھا کے 10 روپے سستی کر دیتے ہو. جیب خالی ہے. آج تک اس 10 روپے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو نہیں مل سکا. جب کرسی کی ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں، اقتدار جانے لگتا ہے، اس ڈر اور خوف سے کہتے ہو بیرون ملک سازش ہے. سازش وہ ہے جو تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف کی. سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ لے کر ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کی تھی. سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ خفیہ اکاؤنٹس چھپا کر ملک کی عوام کا روزگار چھینا، ملک کے اندر تاریخی مہنگائی کی، ملک کو قرضوں میں ڈبویا، جو یہ 52,000 ارب کا قرضہ پہنچا دیا، جس میں صرف تم نے 3.5 سال کے اندر 22,000 ارب کا اضافہ کیا ہے. یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں، یہ تمہاری چوری ہے، تمہارے کارٹلز کی چوری ہے، تمہارے دائیں بائیں مافیاز کی چوری ہے، یہ تمہاری اپنی ڈکیتی ہے جو تمہارے اپنے دستخطوں کے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان صاحب یہ روز کھڑے ہو کر تقریریں کر کر، تماشے کر کر، اور آج کی آپ کی تقریر کا ہر لفظ آپ کی شکست کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو دے رہا ہے. آپ کی ذہنی حالت کے توازن کا ہلنا پاکستان کی عوام کو اس کی خوشخبری دے رہا ہے. اور آپ کے جانے کی گھبرانا تو ایک طرف، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے، اور آپ کے اپنے ممبران کے ذریعے ہوئی ہے. جوائنٹ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کے اپنے ممبران جو آج اپنے حلقوں میں آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے، آپ کے ان اعمالوں کی وجہ سے، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، آپ کے ان بیانات کی وجہ سے، اور جو اس دن یورپین یونین کے بارے میں بیان دیا، اس سے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو تو جو 3.5 سال چن چن کر جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو برے حال میں اور اچھے حال دونوں میں سپورٹ کیا ہے، ان سب کو ناراض کیا. یہ بیرون ملک سازش ہوتی ہے. آپ نے فورن پالیسی کا جنازہ نکالا، آپ نے معیشت کا جنازہ نکالا، عوام کے روزگار کا جنازہ نکالا. اس لیے عدم اعتماد آ رہی ہے. عدم اعتماد کسی بیرون ملک سازش سے نہیں، اور بلکہ جو بیرون ملک سازش ہوئی تھی 2018 میں، اس کے خاتمے کے لیے آ رہی ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کی عوام ہے، 14 دن کل سے اس عمران خان صاحب سے نجات کے دن کل سے شروع ہو چکے ہیں، گنتی شروع ہو چکی ہے. اور کرائے کے ترجمان کل سے جو سیشن بلانا ہے قانون کے مطابق، جو سیشن ریکوزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے سر جوڑ کے ٹیمیں بیٹھ چکی ہیں. اور آپ تو کہتے تھے کہ نمبر پورے ہیں، انہوں نے سیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے پارلیمان کی چھتیں اکھاڑ دیں، قالین اکھاڑ دیے، کرسیاں اکھاڑ دیں، اور کہتے ہیں نمبر پورے ہیں. کل کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ صدر کا استحقاق ہے کہ وہ سیشن بلائے نہ بلائے. ریکوزیشن سیشن کے ساتھ صدر کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سپیکر نے بلانا ہے، اور 14 دن کے اندر بلانا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہوگی، اس ٹولے کی، کرپٹ ٹولے کی. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا. عمران خان صاحب کا جانا، 1 منٹ بھی ان کا ملک کے اوپر مسلط رہنا، پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ
जिस वक्त ये सेशन रिक्विजिशन होगा, इखलाकी तौर पर ये सेशन कल आज बुलाना चाहिए था स्पीकर को। आज ये सेक्शन, क्योंकि कल रिक्विजिशन हो चुकी थी और अब अदम एतमाद का जो तहरीक है वो जमा हो चुकी है। इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई अपना बतौर वज़ीर आज़म राइट और अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आज ये सेशन बुलाकर स्पीकर को जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी, और जितनी जल्दी बुला लें इनके हक में बेहतर है। जितनी देर करेंगे इनकी बुज़दिली और इनका खौफ और ज़्यादा और बौखलाहट इसी तरह आया होगी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन भी जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें किसी किस्म की इल्तवा के बगैर पाकिस्तान की आवाम को ये पता चले कि जो गैर मुल्की साजिश होती है उसका कला कमा कैसे होता है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम, आज जो तकरीर हुई है, जो जिस किस्म की धमकियां दी गई हैं इमरान खान साहब की तरफ से, जो कंटेनर की गुफ्तगू थी, और ये पहले भी जो एक भी इन्होंने खिताब किया था, और उस पे तो इससे तो खुशखबरी मिल गई पाकिस्तान की आवाम को कि ये घर जा चुके हैं, ये इनकी सियासी मौत हो चुकी है, अदम एतमाद कामयाब हो चुका है। अब शहबाज शरीफ साहब जो रोज़ाना की बुनियाद पर आज किसी की सेहत का मजाक उड़ा रहे थे खड़े होकर कंटेनर पर, इनको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, इनको अल्लाह ताला का डर नहीं है। पहले आपको याद होगा कुलसूम नवाज की सेहत के ऊपर मजाक उड़ाते थे, आज वहाँ खड़े होकर कंटेनर की गुफ्तगू करके लोगों की सेहत का मजाक उड़ाते, रोज़ाना की बुनियाद पर पेश होते हैं। जहाँ इनके खिलाफ केस हुए हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, 7 साल से पेश नहीं हो रहे, चाहे वो शहबाज शरीफ ने जहाँ हद तक इज्जत का दावा किया हुआ है वहाँ पेश नहीं हो रहे, जो बाकी स्कैंडल्स हैं, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने जवाब देना पड़ेगा। खुद पेश नहीं होते, वो सबूतों के संदूक और ट्रक अदालतों में नहीं जाते, टाउट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो, दूसरों को धमकी मत दो, अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और घर जाने की तैयारी करो। जी एक तो बता दें कि आपके जो राजस्व हैं क्या वो पूरे हैं, 172 आपके पास हैं। दूसरा, इमरान खान साहब इल्ज़ाम मुसलसल लगा रहे हैं कि अरकान को खरीदा जा रहा है 20 करोड़ रुपये, और उन्होंने कहा कि MNA जो है वो ऑफर की जा रही है, इस पर कुछ नहीं। देखिए, आपको याद होगा खालिद भाई कि जब पैनमा आ रहा था तो इमरान खान साहब ने इसी तरह एक इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ने मुझे 10 बिलियन का जो है वो ऑफ़र किया कि पैनमा के केस पे खामोशी इख्तियार कर लो और मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। और ये वो इल्ज़ाम शख्स लगा रहा है जो अपने पार्टी इलेक्शंस में लोगों को ख़रीदता है और ख़ुद इनके लोग गवाही देते हैं, जो बलूचिस्तान में लोगों की ख़रीदो फरोख्त करता है, AJK के इलेक्शन में ख़रीदो फरोख्त करता है, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ख़रीदो फरोख्त करता है। जिस को ऑफ़र की गई है आवाम के सामने लेकर आए। आपके पास जो लोग हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, लाइव टीवी के सामने लेकर आए कि किसने किसको ऑफ़र की है, उसके बाद दूध का दूध। और अगर आपको किसी किस्म का खौफ नहीं है तो पार्लियामान का सेशन बुलाएं, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन, ये जो पार्लियामेंट पे हमला करें, मीडिया की ज़बान बंदी के कवानीन बनाएं, मीडिया की पसलियां तोड़ें, उनको गोलियां मारें, पार्लियामान को ताला लगाएं, वो ऐसा कोई काम करने से ज़रूर उनको खौफ होगा, लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पार्लियामानी रूल के मुताबिक, अगर आप में दम है, अगर आपके पास अपने अराकीन पूरे हैं, जो कि आपके पास नहीं है। आज की तकरीर से पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है कि इनको पता है कि इनके लोग इनके साथ नहीं है, तो बराए मेहरबानी कल पार्लियामान का सेशन बुलाएं। मैडम, आपने कहा है कि हुकूमत की जो इत्तेहादियां हैं उनका भी इस्तेमाल हम नहीं रहा, तो कोई इत्तेहादियों के साथ कमीशन राबता जा रही है या कोई इत्तेहाद? जी, ऑलरेडी आपने देखा कि जॉइंट अपोजिशन के तमाम लीडर्स जो हैं वो तमाम जमातों इत्तेहादियों के साथ मिले हैं, और शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया गया था अपोजिशन की तरफ से, जो कि हर वो इत्तेहादी जो इनकी चोरी करप्शन की वजह से तंग है, जो इनके रवैये की वजह से तंग है, वो तमाम लोगों से हमारा राब्ता भी है, और इंशाअल्लाह जो इत्तेहादी हैं वो इनके साथ रहेंगे नहीं। मरियम साहब, ये बताइएगा कि अभी तक जो आज जमात इस्लामी ने भी बात की, क्या क्लैरिटी है कि
तहकीक इस्तेमाल की कामयाबी की सूरत में आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा मिलेगी और कितने पीरियड के लिए जो नया सेटअप होगा जिसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये किसी किस्म की इक़्तिदार का मुकाबला नहीं है, किसी कुर्सी का के हसूल का मुकाबला नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम को इस शख्स से निजात, इस टोले से निजात, इस काटल और माफिया से निजात का मसला है, और इसके लिए किसी किस्म के ज़ाती जो फ़ायदे हैं या ज़ाती जो चीज़ें हैं उनसे बालातर होकर पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचा जाएगा, और जो मुशावरत के साथ फैसले होंगे वही किए जाएंगे। ये इमरान खान के पास अब वो प्लान है कि ताजियों की मुतालबात तस्लीम किए जा रहे हैं, आज एमक्यूएम के दफातर भी खोल रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये प्लान उनका आप कारगर? इत्तेहादी पागल है, पाकिस्तान की आवाम पागल है कि 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी आज की तकरीर में हम ये करेंगे, हम ये ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। ये तकरीरें कंटेनर पर भी सुन ली, यही तकरीरें 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों की भी थीं, यही तकरीरें उस खुदकुशी की थीं जो IMF जिसने नहीं जाना था। इसलिए ना इत्तेहादी पागल है, ना 22 करोड़ अवाम जिनको भैंस और बकरी समझ लिया था इन लोगों ने। ये पाकिस्तान की अवाम बाशऊर अवाम है, इत्तेहादी बाशऊर है, जो लोग आज अपने हलकों में इस शख्स की वजह से शक्ल नहीं दिखा सकते, इसके झूठे वादों की वजह से शक्ल नहीं दिखा सकते, वो आप इसकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मैडम, इस तब्दीली के साथ आप देखती हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की नामज़दगी जो है वो भी कम होने वाली है? देखिए, ये तब्दीली जैसे मैंने पहले कहा किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं है। ये तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हुए है, और इंशाल्लाह ये वो तब्दीली नहीं है जिसका नारा 2018 में लगाया गया था। ये हकीकी तब्दीली होगी जिससे पाकिस्तान की आवाम को इस चोर और माफिया और काटल टोले से निजात मिलेगी। ये फवाद चौधरी साहब के बारे में आ रहा है कि वो राब्ता कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से भी, पीपल्स पार्टी से भी, तो अगर वो राब्ता करेंगे तो उन्हें रखिए जाएगा। पहले ये सोचें कि किराए के तर्जुमान जो हैं वो इतने दिनों से खामोश क्यों हैं। अभी तो अदम एतमाद की तहरीक आई है, अभी से इनके जो ऐसा शख्स होता है ना जिसका नाम इमरान खान है, जो अपने दोस्तों पर, अपने मुखलिसों पर, अपने उन वेल विशर्स के ऊपर जिसका कोई जो हर किसी पे हमला करता है, जो ऐसा शख्स होता है, उसकी जब इक़्तिदार की कुर्सी अभी तो हिली है, जब जिस दिन इक़्तिदार ख़त्म होगा इंशाल्लाह अपने दाएं और बाएं देखेंगे तो कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मांगे तांगे का इक़्तिदार जो होता है वो, और जो हकीकी मैंडेट लेकर ना आया हो, वो इसी तरह अकेला रह जाता है। और फिर जो शख्स इमरान खान साहब है जो 3.5 साल जो किया, मैं तो हैरान थी आज जिस किस्म की धमकियां दे रहे थे जेल में डालने की। भाई जेल में तो आप डाल चुके हैं, 2-2 दफ़ा डाल चुके हैं, जैसे मैंने पहले कहा बेटियों को डाल चुके हैं, बहनों को डाल चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की आंखों के सामने मरियम नवाज को हथकड़ी लगाई थी हडियाला जेल के अंदर, जब दोनों साथ सेल में थे। उस वक्त उनकी मरियम नवाज की वालदा और कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की डेथ हुई थी। तो किसको ये धमकियां दे रहे हैं? जेल में डालने से धमकी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जेल में जाने का वक्त तो अब आपका है। मैडम, ये बताएं कि एक वक्त था कि एक मुआहदा हुआ था कि जितने भी लोटे हैं इनको कोई भी जमात नहीं देगी, लेकिन अब वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई 12-13 अरकान उनके साथ मुस्लिम लीग नून ने वादे किए कि आपको टिकट भी दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी में दीजिए, UAE में भी। क्या ये ठीक है जमहूरियत के लिए कि लोटे आते जाते रहें और इस तरह उनसे फिर आपसे भी मसला होगा? देखिए, इस वक्त जो मकसद है, मकसद सिर्फ एक ही है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि इस नालायक, नाअहल, चोर, माफिया और कातिल से पाकिस्तान को से निजात दिलवानी है, और जो मकसद है उसी के ऊपर सारी अपोजिशन इकट्ठे काम कर रही है। बाकी ये कि कौन आता है और कौन किधर जाता है, ये पाकिस्तान की आवाम के सामने इंशाअल्लाह बहुत जल्द वोट वाले दिन नज़र आ जाएगा। असेंबली के इजलास में ताख़ीर का खदशा नहीं है? मैंने जैसे पहले कहा कि असेंबली का इजलास, अगर कोई खौफ और डर नहीं है तो असेंबली का इजलास आज बुलाना चाहिए था। और अब मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर कोई डर और खौफ नहीं है, खौफ और डर तो आज तकरीर में आया था, लेकिन अगर कोई खौफ और डर नहीं है तो कल सेशन का अनाउंसमेंट करें और बुलाएं सेशन पार्लियामान का, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि इनका क्या हाल होने वाला है।